الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلهم يرشدون وقال تعالى من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راه سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا حمد و آفرین در مدح مصطفی بس. محمد است می خواهم خدا را، خدایا است حب مصطفی را. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستو، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ اپنے تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم میں موجود ہے. محض اپنے فضل سے اللہ رب العزت نے یہ مبارک لمحات ہمیں نصیب فرمائے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اپنی کم ہمتی کی وجہ سے ہم اس ماہ مبارکہ سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں جو اٹھانا چاہیے. لیکن پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں ہر بندہ لگا ہے اس مہینے کی انوارات کو لوٹنے میں، رحمتوں کو لوٹنے میں اور برکتوں کو لوٹنے میں. کوئی رمضان المبارک کے روزوں کی صورت میں اللہ کی رحمتوں کو لوٹ رہا ہے، اور کوئی اس کے ساتھ ساتھ تراویح بڑھ کر مزید اللہ سے تعلق اور قرب کو مزید نزدیک کر رہا ہے، اور کوئی اس ماہ مبارک کے مبارک لمحات دن رات کے اللہ کے قرآن کے تلاوت سے ان لمحات کو منور کر رہے ہیں. بہرحال اللہ کی رضا کے لیے ایک جستجو ہے، ایک کوشش ہے، ایک محنت ہے جو سب اس کی طرف گامزن ہے. فللہ الحمد. میرے محترم دوستو، دیکھیں ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے، یہ دنیا کیا ہے؟ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی اور اگر اس بات کی حقیقت ہماری ذہنوں میں بیٹھ گئی، پھر دنیا اور آخرت کی مسئلے کو سمجھنا بہت آسان ہوگا. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا دار المشقت ہے، یہ دنیا دار المحنت ہے. اس میں ہم نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اس دنیا میں میرا اور آپ کا حق کوئی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کوئی حق مانگیں کہ یا اللہ میں نے 2 رکعت نفل پڑھ دیے، اب جبرائیل علیہ السلام آ جائے اور کوئی خوشخبری سنا جائے. یہی ہے نا دل. ہمیں اس بات کا پابند بنایا گیا ہے جتنی مشقت ہو سکے کرو، جتنی محنت ہو سکے کرو. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے مطابق الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس میں ہم نے اچھے اعمال کی بیج بونے ہیں، مشقت کر کے، پسینہ بہا کر، تکلیفیں اٹھا کر، دل چاہے یا نہ چاہے، نفس چاہے یا نہ چاہے، سمجھ میں بات دماغ میں آئے کہ نہ آئے، بس ایک محنت کرنی ہے، ایک کوشش کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اور فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کچھ تم بوگے آخرت میں اسی کے مطابق تمہیں پھل ملے گا. میری بات سمجھ رہے؟ اگر دنیا میں اچھے اعمال کی بیج بویا ہے تو آخرت میں انشاءاللہ اچھے نتائج نکلیں گے. اور اگر دنیا میں ہماری محنت مشقت ایسے کاموں پر لگ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، تو پھر آپ خود سوچ لیجئے
ہمارے بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی ملفوظات میں آتا ہے، اللہ والے تھے ایسے ایسے بات کبھی کہہ جاتے پتے کی بات، یہ باتیں آپ کو کتابوں کے مطالعے سے بھی نہیں ملتا جو اللہ ایسے اولیاء کے دلوں میں ڈال دیتا۔ فرمایا لوگوں سنو، میں اللہ کی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اللہ کی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جتنی تم دنیا کے لیے محنت کرو گے سب کچھ چھوڑ کر جاؤ گے، اور جتنی تم آخرت کے لیے محنت کرو گے سب کچھ اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ دنیا کی جتنی کوششیں ہیں، جتنی محنتیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک ضرورت کی درجے میں تو بہت بہتر ہے، لیکن ہم نے ضرورت کی درجے میں رکھا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو ضرورت کی درجے میں رکھتے تو جتنا اللہ نے حلال دیا ہے اسی پر ہم صبر کر لیتے۔ یہ دھوکے کیوں ہے؟ یہ ملاوٹیں کیوں ہے؟ یہ فریب کیوں ہے؟ یہ دوسروں کی زمین اور دوسرے کے مال پر جھوٹی قسمیں کیوں کھاتے ہیں؟ یہ فراڈ کیوں کرتے ہیں؟ آپ جائیے عدالتوں میں، آپ کو فوجداری مقدمات اتنی نہیں ملیں گی جتنی دیوانی مقدمات ہیں، یعنی زمینوں کی جھگڑے ہیں، اتنے زمینوں کی جھگڑے کہ حد ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ ان دو آدمیوں میں یا دو فریق میں جو زمین کا جھگڑا ہے، ایک تو حق پہ ہے نا، یہ دوسرا کس بنیاد پہ دعویٰ کر رہا ہے؟ جھوٹی گواہ پیش کر رہا ہے، جھوٹی قسمیں کانے پر بھی تلا ہوا ہے، چرب زبان۔ معاف کیجئے اگر میں یہ بات کہوں، برا نہ لگے کسی کو، چرب زبان وکیل کو ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی جھوٹ بول کر اور جھوٹ کے سہارے کے ساتھ یہ دوسرے کا املاک میں انعام کر دو، جو تمہارا منہ مانگا فیس ہے وہ میں دینے کو تیار۔ اگر ہماری یہ وکیل حق کے ساتھ دے، خدا کی قسم مقتولین کو انصاف ملے، جن کا مال چوری ہو رہا ہے ان کو انصاف ملے۔ یہ تو چوروں کو بچا رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں ان میں، لیکن اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے اسی مسجد کے ایک نوجوان تھے، بڑے پیارے انسان تھے، بہت اچھے نوجوان تھے، خرمزئی قلعے سے اس کا تعلق ہے، سید محمد شاہد، اللہ اس کی جوانی پر رحم کرتے ہوئے اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ بڑے پیارے نوجوان تھے، بڑے سنت پر عمل کرنے والے انسان تھے، مسجد کو آباد کرنے والے انسان تھے۔ ایک بدبخت نے اٹھ کر اس کو گولی مار دی، گواہ بھی موجود، دیکھنے والے بھی موجود، سب کچھ سامنے۔ لیکن گزشتہ دنوں ہمارے عدالت عالیہ نے اس مقتول کے ساتھ یہ انصاف کیا، جو قاتل تھا اس کو باعزت بری کر دیا، کہ یہ ثبوت ناکافی ہے۔ یہ بھی ہماری عدالت ہے، یہ بھی کل اللہ کو جواب دیں گے۔ ظاہر ہے اس کا مقدمہ بھی کسی وکیل نے لڑا ہوگا، فیصلہ بھی کسی جج نے سنایا ہوگا۔ ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے جب حرام مال سامنے آتا ہے، جب منہ مانگے پیسے سامنے آتے ہیں ان کا منہ بند ہو جاتے، پھر وہ حق نہیں بولتے۔ یہ پیسہ لے کر اپنے ساتھ قبر میں جائے۔ اگر کسی چرب زبان وکیل نے مقتول کے ساتھ نہ دیتے ہوئے قاتل کے ساتھ دے کر عدالت سے باعزت بری کرایا، یا کسی بدبخت جج نے پیسے لے کر وہ فیصلہ انتہائی غلط یہ کہہ کر ثبوت ناکافی ہے، قاتل کے حق میں کیا، چلے مال کایا ہوگا، کتنا سے کوئی یوسف کے خریداروں سے کوئی پوچھے تم نے یوسف کو بیچ کر وہ مال کتنے دن کایا ہوگا؟ اللہ کے نبی کو بازار مصر میں بیچ کر وہ مال تمہارے کتنے دن کام آیا ہوگا؟
جو تمہیں یوسف کو بیچ کر اس کے بدلے میں ملا، کتنے دن کا دیں؟ یہ بھی طالب آخرت بنے ہوں گے۔ اللہ رحم فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ دنیا آخرت کی کھیتی، جیسے بیج بوگے ویسے آخرت میں اس کا صلہ تمہیں ملے گا، ایسے ہی تم کھیتی کاٹو گے۔ زمیندار اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ دو موسم آتے ہیں، ایک موسم ہوتا ہے بیج بونے کا۔ زمیندار کیا کرتے ہیں ان دنوں؟ خوب زمین پر پہلے ہل چلانے کا وہ ہوتا تھا اور اب ٹریکٹر چلاتے، خوب چلاتے، محنت مشقت ایک کر لیتے، زمین کو نرم کرتے، اچھی طریقے سے نرم کرتے، پھر اس میں بیج بوتے ہیں، محنت کر کے مشقت کر کے زمین کو خیال رکھتے ہیں کہ نرم رہے، اس میں اس کے بعد ضرورت کی چیز ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں۔ بیج بونے کے موسم میں زمیندار کی محنت انتہا کو ہوتی ہے، اور کوئی کہے زمیندار سے کیا پاگل، میں بھی آرام سے گھر میں بیٹھا ہوں، تم بھی آرام سے گھر میں بیٹھ جاؤ، جب وقت آئے گا تو دیکھیں گے۔ وہ زمیندار کہتا ہے کہ خدا کے بندے یہ وقت ہے، یہ سیزن ہے بیج بونے کا، بعد میں جو موسم آئے گا وہ بیج بونے کا نہیں ہوگا، وہ اس درخت میں جو بیج بوئے ہیں اس کے بدلے میں جو موسم آئے گا غلہ لینے کا، پل لینے کا، اس میں پھر لینا ہوگا، اس میں بونا نہیں ہوگا۔ ایک تو مشقت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے، دن رات ایک کر رہا ہے، اس موسم میں بیج بو رہا ہے، اور دوسرا گھر میں آرام سے بیٹھا ہے، آرام کر رہا ہے، اور ٹھیک 5-6 مہینے کے بعد پھر دوسرا سیزن شروع ہو جائے گا، اب جو محنت کی تھی اس کا صلہ لینے کا۔ اب یہ زمیندار خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہے، اور کٹائی کا سیزن شروع ہو گیا، گندم سے بوری بھرے جا رہے ہیں، چاول بھرے جا رہے ہیں، مختلف اجناس جس نے محنت کی تھی اب زمین سے پیداوار لیا جا رہا ہے۔ جس نے باغ پہ محنت کیا ہے، کسی کا سیب کا باغ ہے، کسی کا آڑو کا باغ ہے، کسی کی مختلف جو پھل فروٹ ہے اس کے باغات ہیں، دڑا دڑ اس کی کریٹیں بھرے جا رہے ہیں، مارکیٹ میں پہنچائی جا، اس کو بدلہ مل رہا ہے اپنی محنت کا، جو ٹھیک 6 ماہ قبل اس نے جو محنت کی تھی۔ میرے محترم دوستو، بعین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایک موسم ہے بیج بونے کا، دوسرا موسم ہے اس کا صلہ لینے کا۔ فرمایا یہ دنیا بیج بونے کا موسم ہے، آخرت اس کا صلہ لینے کا موسم ہے۔ آخرت میں پھر نماز پڑھنی نہیں ہے، آخرت میں پھر روزہ رکھنے نہیں ہے، آخرت میں پھر زکوٰۃ دینا نہیں ہے، آخرت میں کوئی حج عمرہ نہیں ہے، آخرت میں کوئی محنت مشقت کا کام نہیں ہے۔ جنہوں نے کی دنیا میں محنت، بس وہ تو وہاں صلہ ہی صلہ رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا دل چاہے گا اللہ وہ سب کچھ تمہارے سامنے آخرت میں حاضر کر دے۔ یہاں اللہ نے دنیا کا قانون ایسا نہیں بنایا، یہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کا قانون اس دنیا میں نہیں ہے، یہ قانون آخرت ہے۔ آخرت میں پھر نزلا من غفور الرحیم، اللہ میزبان ہوں گے، اور دنیا میں اللہ کا کہا مان کر چلنے والے اللہ کے مہمان ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بہت سے مشقت بھی جھیل رہے ہیں، لگے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، ساتھ بہت سے لوگ محنت مزدوری کر رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں، لیکن مجال ہے۔ ایک دفعہ شدید گرمی کے ایام میں روزے تھے،
شدید گرمی تھی، جون جولائی کا مہینہ تھا، میں آ رہا تھا تو راستے میں دیکھا دن کا وقت تھا، یہ ازبک نہیں ہے، دیندار ازبک، اس زمین کھڑے دھوپ میں زمین کو کھود رہے تھے، اچھا خاصا محنت کر رہے، میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا، میں نے ایک دو ازبکوں کو کہا تمہارا روزہ نہیں ہے؟ ایک دم کھڑے ہو گئے سینہ تان کے کہا الحمدللہ ہمارا روزہ ہے۔ میں نے کہا یہ اتنی محنت مشقت کا کام، کھڑے دھوپ میں تم لگے ہو زمین کو کھود رہے ہو اور اتنی محنت، پسینہ بہ رہا ہے، لوگ تو ایسے ہی روزہ رکھ کر بھی اس کیفیت میں یہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا، اور تم بالا ستم ایک کہ اس حالت میں تم یہ محنت کر رہے ہو، کیا روزہ نہیں ہے؟ کہتے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ تو تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ کہتے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ورنہ کتنے ہٹے کٹے لوگ، بزدل، کم ہمت، اچھے دنوں کے روزے بھی ان کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں، اچھے دنوں کے روزے بھی ہو۔ ایک ہٹے کٹے سے پوچھیں گے روزہ رکھتے ہو؟ نہیں جی نہیں رکھ سکتا ہوں، بہت تقاضا ہوتا ہے پانی پینے کا، بہت مشقت۔ تراویح پڑھتے ہو؟ نہیں جی وہ امام اتنا لیٹ کر لیتا ہے، اتنا کون کھڑا ہو سکتے ہیں امام کے پیچھے، 20 رکعتیں پڑھے، بہت مشکل ہو جاتا، تھک جاتا ہوں، تراویح بھی نہیں پڑھتا، تو افطاری میں بیٹھتا ہوں، ہاں آخر مسلمان ہوں، افطاری تو کرتا ہوں۔ یہ ہے مسلمان، ہماری یہ ہے، افطاری میں سب سے آگے بڑھ چڑھ کر نظر آئے گا، لیکن روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا نہیں، ہمت نہیں ہے۔ کتنی بزدل اور کتنی بے ہمت ہے وہ نوجوان، اللہ نے قوت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، یہ سمجھ کر کہ نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آؤ پوچھو ان محنت کشوں سے، وہ محنت بھی کر رہے ہیں اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے، روزہ ان کا کیا بگاڑا؟ ایک اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اتنے بزدل بن جاتے ہیں جس کی بزدلی کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ اللہ سے کس چیز کا امید رکھتے ہیں؟ کیا ان کا کیتی پل لائے گا؟ جس نے محنت ہی نہیں کی دنیا کی کھیتی میں، جس نے مشقت نہیں کی، جس نے نیکی کا بیج نہیں بویا، جب وہ آخرت میں اللہ کے حضور پہنچیں گے، میرے محترم دوستو بتائے وہ وہاں ان کے لیے کیا ہوگا؟ نماز ان کی زندگی میں نہیں، روزے ان کی زندگی میں نہیں، حج ان کی زندگی میں نہیں، زکات ان کی زندگی میں نہیں، کوئی نیک عمل ان کی زندگی میں نہیں۔ جب وہ مریں گے اللہ کے حضور جائیں گے، کیا منہ لے کر یہ وہاں بھی امید رکھیں گے کہ بس جی ہم نے محنت تو نہیں کی لیکن ہمارے زمینوں پر پیداوار ہونا چاہیے۔ کیا ایسے شخص کی زمین پر پیداوار ہوگی جس نے سیزن میں نہ زمین کو نرم کیا، نہ بیج بویا، نہ پانی دیا، نہ کھاد دیا، کچھ بھی نہیں کیا؟ اب یہ زمین لوگ اپنی فصلوں کو کاٹ کر محنت کا پل لے رہے ہیں اور یہ حیران ہو کر اپنی زمین کی طرف دیکھ رہا ہے جو بالکل بنجر بنی ہوئی زمین ہے۔ ایک وہ ہے جو دنیا میں محنت کر کے کمائی کر کے اللہ کو راضی کرتے، ایک وہ ہے جو پڑے ہیں آرام سے، ان کو پتہ ہی نہیں کب رمضان آیا اور کب رمضان رخصت ہوا، کب نماز کا وقت ہوا اور کب نماز کا وقت چلا گیا، کسی اللہ کی کسی حکم کی اس کو پرواہ ہی نہیں۔ یہ کیا منہ لے کر اللہ کی عدالت بارگاہ میں جائے گا؟ یہ کس قسم کے اللہ سے صلہ مانگے گا؟ اس لیے فرمایا اللہ پاک نے قرآن حکیم میں کیا فرمایا؟ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو شخص اپنے عمل کے بدلے میں آخرت کے کیتی کا طالب ہو کہ دنیا میں جو محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، تکلیفیں اٹھاتا ہوں، اللہ اس کا بدلہ مجھے آخرت میں دے، جو یہ نیت رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، دنیا میں بھی مالا مال کرتا ہوں اور پھر اس کا اصل بدلہ آخرت میں آتا ہے۔ اور ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو اپنے اعمال کے بدلے میں دنیا کا طالب ہے، کہتے بس مجھے دنیا ملے، میں نے محنت کا صلہ بس دنیا میں ملے، اللہ فرماتے ہیں دنیا تو اتنی ملے گی جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔
فما له من الآخرة من نصیب، ایسے لوگوں کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں اصل میں طالب آخرت بننا چاہیے۔ دیکھیے دنیا اللہ سب کو دیتے، جو تقدیر میں ہے رزاق اللہ کی ذات ہے۔ وفی السماء رزقکم افلا توعدون، ہماری رزق ملازمت میں نہیں ہے، ہماری رزق تجارت میں نہیں ہے، ہماری رزق زندگی کے جو شعبے سے ہم منسلک ہیں اس میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم سب کا رزق آسمانی ہے، اللہ کے پاس ہے، رزق وہ دے گا، لیکن ہم اپنے اعمال کے بدلے میں آخرت کا طالب بنے، اللہ کی طلبگار بنے، اللہ کو راضی کرنے کی طلبگار بنے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، رمضان المبارک یہ مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول دعائیں مانگا کرتے، دعائیں مانگا کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ ماہ رمضان المبارک پھر نصیب فرما۔ صحابہ کرام دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ رمضان المبارک پھر نصیب۔ آخر کچھ تو ہے اس مہینے میں، کچھ تو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں مانگتے ہیں، صحابہ بھی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی اس مہینے کے حصول کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ آخر اس مہینے میں کچھ ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ شفاعت کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ صبر کیا، بسا اوقات ہم روزے کی حالت میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، معمولی بات، گاڑیوں والے کی گاڑی معمولی آپس میں ٹچ ہو جائے، او ہو کیا کیا ملفوظات ان کی زبانوں سے نکلے، کیا کیا۔ ایک دفعہ ایسے ہی ایک اسی چوک پر ہوا، غالباً کوئی موٹر سائیکل والا تھا، کوئی گاڑی والا تھا، تھوڑا ٹچ ہوگی، وہ نقصان کسی کا نہیں ہوا۔ یار جو ملفوظات ان کی زبان سے نکلے، خدا کی قسم، نہ پشتو کی ڈکشنری میں وہ الفاظ تھے، نہ اردو کی ڈکشنری میں، کہ کیا کیا غلاظت سے بھرے ہوئے یہ گالی گلوج ان کی زبانوں سے نکل رہی، یہ الفاظ آئے کہاں سے؟ انتہا ہو۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر سے کام لیں، ٹریننگ ہو رہی ہے۔ اگر ہمارے حال یہی ہے تو پھر کیسے ٹریننگ، کہاں کی ٹریننگ؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جو بجز پیاسا اور بھوکے رہنے کے ان کو اور کچھ نہیں ملتا۔ یہ کون سے روزہ دار ہیں؟ یہ وہ روزہ دار ہیں جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ نہیں چھوڑتے، یہ وہ روزہ دار ہیں جو روزہ رکھ کر بھی غیبت کو نہیں چھوڑتے، یہ وہ روزہ دار ہیں جو روزہ رکھ کر بھی گالی گلوج اور لڑائی جھگڑوں کو نہیں چھوڑتے، یہ وہ روزہ دار ہیں جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹی قسموں کو نہیں چھوڑتے، یہ وہ روزہ دار ہیں جو روزہ رکھ کر بھی سست خوری سے باز نہیں آتے، رشوت لینے سے باز نہیں آتے۔ اب بتائیے ایسے روزہ داروں کو ان کے روزے کا بدلہ کس صورت میں ملے گا؟ یہ تو ٹریننگ کی مہینے تھی کہ تم اس بات کے خوگر بن جاؤ، نیک اعمال کے خوگر بن جاؤ، لیکن ہم سے وہ برائیاں چھوٹتی نہیں ہیں۔ روزہ رکھنے کے باوجود حال ایسا ہے کہ علامہ والحفیظ، اس سے تو غیر رمضان میں وہ حال اتنا برا نہیں ہوتا تھا جتنا رمضان میں آ کر کے جو صورت حال بن رہی ہے۔ تو اللہ یہ نہیں چاہتے کہ بندہ بھوکا پیاسا رہے، اللہ چاہتے ہیں کہ روزے کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت ہو، اس کی نفس کی تربیت ہو، اس کی دل کی تربیت ہو، اس کی دل دماغ کی تربیت ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ، یہ روزہ ڈال ہے اس وقت تک جب تک اس کو پاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پاڑنا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا روزہ پٹتا ہے جھوٹ اور غیبت سے۔ روزے پہاڑ کی غیبتوں نے نہیں رکھو، نوی خبری نہیں لکھی ہوئی طرح سے نوی بدر توکم پر روزے کیوں ہوئی نوی بدر توکم نوی چیشی
زما خبري به ستا خبري به د بل خبري همشه ما خو دا خو ډېر ښه سړی دی دا تا ته راځي یو چې په خبر نه سي د سره دا حال ما درته نه دی ویلي دا خو ما یو خبره درته وکړه چې ګرده کیسې درته وکړم ولاکه تو کلا ورباندې غیبت جب حضرت بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد بی بی مریم نے کہا یا اللہ کس طرح میں قوم کے پاس جاؤں گی قوم والے کیا کہیں گے کہ بی بی مریم تیری پاک دامنی کی ہم قصے سنایا کرتے اے بی بی مریم تو اتنی پاک دامن عورت کہ تیری مثالیں دیے جاتے تھے یہ بچہ کہاں سے تیرے گود میں آیا تیرے تو شادی بھی نہیں ہوا یا اللہ میں قوم کو کیا جواب دوں اللہ رب العزت نے فرمایا اے مریم جب قوم کے پاس جاؤ قوم تم سے پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے تو تم کیا کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا آج میں نے اللہ کے لیے منت کے طور پر روزے کی نیت کی ہے میں روزے سے ہوں تو آج میں نے بولنے بھی نہیں ہے کانے بھی نہیں ہے جو پوچھنا ہے بچے سے پوچھو مجھ سے نہ پوچھو میرا روزہ ہے اس وقت کی روزہ داروں کو بولنے کی بھی پرہیز تک کہ بولنا بھی نہیں ہے جس طرح کھانے پینے سے رکنا ہے بولیے بھی مت خاموشی سے دن گزارے ہمیں بولنے کی اجازت مل گئی ہم بول رہے ہیں اور خوب بول رہے ہیں فرق دو بس آؤ تم تو استغفار مولانا حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفۃ خواجہ مجذوب عزیز الحسن مجذوب یہ بہت بڑے کسٹم کے کلیکٹر تھے بہت بڑے اللہ نے اتنے بڑے اور خاص کر جو رشوت کا اہم مرکز ہے وہاں اللہ نے اپنے بندے سے جو کام کیا سبحان اللہ یہ اللہ کا نیک بندہ کیا سے کیا بن گیا اللہ والوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے تو اس کے اشعار سبحان اللہ جو اس نے کہے اللہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو اشعار کہے مولانا تھانوی صاحب فرماتے واللہ ایک ایک شعر کروڑوں کروڑوں روپے ایک شعر ہے اس کا ذرا توجہ سے سننا دولت مل گئی مجھے آہ اور سسکیوں کے ایسی تیسی میرے گناہوں کی سبحان اللہ نے مجھے جو آہ کی طاقت دی ہے جو سسکیوں رونے کی طاقت دی ہے اس کے سامنے میرے گناہ کیا چیز ہے دولت مجھے مل گئی آہ اور سسکیوں کے ایسی تیسی میری گناہوں کی آہ اور سسکیاں اللہ کے سامنے ایک دفعہ میں الہا زاری اللہ کے سامنے کرو کوئی گناہ میری کندھے پر رہے گا نہیں اللہ نے یہ مہینہ اس کے لیے آتا آؤ کچھ آہ اللہ کے سامنے نکالے آؤ کوئی سسکیوں کی آواز کو اللہ کے سامنے نکالے تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے ایک صحابی طریقۃ الجنہ میں رو رہا تھا ایسے رو رہا تھا کہ لگتا تھا کہ اس کے کلیجہ پھٹ جائے پیچھے ایک شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا اس نے کہا پتہ نہیں اس شخص سے کیا گناہ سرزد ہوئی ہوگی جو اتنا رو رہا ہے اس کے رونے میں تھوڑا سا کمی آیا کہ یہ شخص اٹھ کر اس کے پاس چل گیا کہ آپ بہت رو رہے ہیں اللہ سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے کیا گناہ سرزد جو اتنا رونا ہے اللہ کے سامنے کہا اس صحابی رسول نے ایک تنکا زمین سے اٹھا کر اس کے سامنے یوں کر کے کہا واللہ اتنی گناہ بھی مجھ سے نہیں ہوئی اس چھوٹے سے تنکے کے برابر بھی میں نے اللہ کو ناراض نہیں کیا اتنی گناہ بھی کہا پھر یہ رونا اتنا رونا کہ کلیجہ پٹنے کے قریب اتوا کہا یہ تو اللہ کی عظمت کا رونا ہے کہ اللہ اتنا عظیم ہے اور میں نے اللہ کو پہچانا کیا کبھی ہمارا رونا اس لیے بھی ہوا ہے کہ اللہ بہت عظیم ہے بڑی طاقت والا ارے ہمیں تو ہمارے گناہوں پر بھی رونا نہیں آتا دل سخت ہو گیا
رمضان المبارک بھی ایسے گزر جاتے ہیں جیسے عام مہینے گزر جاتے ہیں، اس میں بھی ہم رب کی رضا کو نہیں پا سکتے۔ اس لیے حضرت کعب بن عجلہ کی وہ روایت کہ فرماتے ہیں ایک دن رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب دعائیں یا بددعائیں سنی جو اس سے پہلے نہیں سنی۔ ممبر کی تین سیڑھی ممبر کے، فرمایا ہم نے سب کو کہا قریب آؤ، ہم قریب آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر کچھ دیر رک گئے، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر کچھ دیر خاموش رہے، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام حیران ہو کر دیکھ رہے، کہا کچھ نہیں کی جا رہا ہے، صرف آمین کے الفاظ ہیں۔ یہ کہہ کر جب ممبر سے نیچے اترے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج عجیب بات ہم نے دیکھی، اس سے پہلے یہ بات ہم نے کبھی نہیں کی۔ فرمایا سنو، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا آپ ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھیے، میں ایک بد دعا کرتا ہوں آپ اس پر آمین کہیے، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھیے، میں ایک بد دعا کرتا ہوں آپ اس پر آمین کہیے، پھر تیسری سیڑھی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا اور انہوں نے فرمایا علیہ السلام نے، میں یہاں بھی ایک تیسری بد دعا کرتا ہوں، تم اس پر آمین کہو۔ تین بد دعائیں جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ جبرائیل کو آپ جانتے ہیں، فرشتے جتنے ہیں وہ سب مستجاب الدعوات ہیں، کسی فرشتے کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے، ہر فرشتے کی دعا عند اللہ مقبول ہے، تو بد دعا بھی عند اللہ مقبول ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم سردار الملائکہ فرشتے کی بد دعا کیا کم تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین نے اس کو تو اتنا سخت کر دیا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے حبیب آپ کا ذکر آئے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت اٹھائی، کتنی مشقت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے نظر نہیں آئے مکے میں، ایک دن 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تھکے ہوئے، پورے بدن پر غبار اور یہ گرد غبار بدن پر پتہ نہیں کتنی دور سے آئے ہوئے، تھکے، انتہائی تھکاوٹ کے آثار نظر آ رہے، کہیں گئی تھے اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے۔ فرمایا میری زبان سے اتنا نکلے اللہ کے رسول، اس پہاڑ کے پیچھے طرف ایک قافلہ آیا ہے، پتہ نہیں کہاں کے کوئی خانہ بدوش لگتے ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوتے اتارنے والے تھے تاکہ کچھ آرام کرو، 3 دن کی تھکاوٹ تھی، اچانک اٹھ گئے۔ حضرت علی رضی فرماتے میں نے کہا اے اللہ کے رسول خیر ہے آپ آرام کر لیتے؟ فرمایا نہیں، قافلہ آیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میری جانے سے قبل کہیں چلے نہ جائے، اللہ کے پیغام ان تک پہنچنے سے رہ نہ جائے، جا کر میں ان تک اللہ کا پیغام پہنچا۔ نہ تھکاوٹ کو دیکھا، نہ مشقت کو دیکھا، کن کن تک کس طرح اللہ کا دین پہنچایا۔ وہ نبی اتنا بھی حق نہیں رکھتا کہ ہم اپنے دعاؤں میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کو شامل کر دے، اتنا بھی حق نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو درود شریف پڑھنا بھول جائے وہ حقیقت میں جنت کے راستے کو بھول جاتا ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس حوالے سے فرض بنتا ہے، اور روز مرہ پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کم از کم 100 مرتبہ دن کو ایک وقت نکال کر کے اللہ کے رسول کے اتنے تو ہم پہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ پہ درود شریف جو مقام اللہ نے دیا ہے وہ آپ کو عطا فرما دیا ہے، نہ کوئی اس مقام سے آپ سن کو گرا سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاخی کرتے ہیں ان کا تو ان کے چہرے پر آئے گا،
سورج اور چاند تک ان کا تک نہیں پہنچے گا. آپ سراج منیر ہے. اللہ نے آپ سے ان کی ذات کو سراج منیر بنایا. جو حضور سے ان کے متعلق بونگتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں اور غلیظ قسم کے خاکے بناتے ہیں، ان کی یہ لعنتیں ان کی طرف آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لعنتوں اور ان کی ان خود ساختہ چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ کر دیا. یہ حکمران وقت خدا کے لیے وقت کی کمی ہے. پاکستان کے ایک گورنر جنرل سے غالباً محمد علی جناح کے بعد یہ گورنر جنرل بنے یا وزیر اعظم لیاقت علی خان کے بعد بنے. اس کا نام آیا ہے ملک غلام علی، ملک غلام محمد. یہ سن 53 کے وقت یہ بدبخت پاکستان، مغربی پاکستان کا گورنر جنرل تھا. سنیے 53 کی تاریخ. جائیے مال روڈ لاہور جہاں وابڈا ہاؤس ہے، جا کر اب بھی وہاں پوچھئے جہاں وہاں جا کر کہ فدایان ختم نبوت نے یہاں کیا قربانی دی. 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا اس بدبخت نے، صرف اس لیے کہ تم قادیانوں کو برا بلا کیوں کہتے ہو، مرزائیوں کو برا بلا کیوں کہتے ہو. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر وقت، اس وقت مسئلہ تو حل نہیں ہوا. آگے چل کر سن 74 کی تاریخ میں جا کر یہ مسئلہ حل ہوا. لیکن اس بدبخت نے اپنے سیاہ کارناموں سے اپنے نام تو غلام محمد تھا، حقیقت میں یہ بدبخت غلام شیطان تھا، غلام مردود تھا. اتنی بڑی تعداد میں مسلمان کو شہید کیا. کہا جب مردار ہونے لگا کہنے لگا مجھے مدینے میں دفن کرو. اس نے کیا کہا؟ مجھے مدینے، ہاں بہت اچھے کارنامے کیے، تجھے مدینے کی زمین جگہ دی گی بدبخت. اور جب تک مدینے کی طرف سے اجازت نہ آئے اس وقت تک مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرو. گورا قبرستان کراچی کا اب بھی گواہ ہے. آپ کے شاہراہ فیصل جو مین شاہراہ کراچی کا، اس کی سیٹ پر گورا قبرستان ابھی بھی ایک بہت بڑی اسٹاف کی صورت، وہاں دفن کیا گیا امانت ہے. اور جب راستے مدینے کے بن گئے، آئے ان کے جاننے والے. یہ ایک پولیس انسپکٹر تھا اس وقت، اس نے راز رکھا، مرنے سے پہلے اس راز کو اس نے پھر آؤٹ کر دیا. کہا کہ اب راستہ مل گیا، اب اس کی لاش کو ہم اٹھانے کے لیے آئے تاکہ مدینہ جنت البقیع قبرستان پہنچا دے. کہا کہ جب ہم آئے ایک کالا ناک سانپ اس کے تابوت پر لپٹا ہوا، ڈنڈے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، نہیں ہٹ رہا تھا. ہم اٹھانے کی کوشش، سانپ ہمیں لے جانے کے لیے نہیں چھوڑ رہا. کسی بہت کوشش کی گئی لیکن وہ سانپ اس تابوت پر ایسا مسلط تھا کہ کسی کو قریب آنے نہیں دے رہا. آخر کار اس کے جو رشتے دار تھے سب نے کہا مجبور ہو کر بس چھوڑ دو. ابھی بھی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، ابھی بھی گورا قبرستان میں پڑا ہوا ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے سانپ مسلط ہے. کیا خیال ہے ختم نبوت کی شیدائیوں کے ساتھ کوئی اتنا برا سلوک کرے، اللہ پھر اس کو ایسے ہی چھوڑ. خدا کے لیے حکمرانان وقت سے کہتا ہوں اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے مسئلے کو سمجھے، اس کو معمولی نہ لے. اللہ کو کسی اور پر اتنا غصہ نہیں آتا جو اللہ کے حبیب کے متعلق غلط الفاظ استعمال کرے. اللہ غضبناک ہو جائے. کہتے فرانس سے بائیکاٹ کیا تو کیا ہوگا؟ تجارتیں بند ہو جائے. ارے خدا کی بندو، یہی بات تو مکے والوں نے کہا جب اللہ کی طرف سے حکم آئے کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللہ کی طرف سے 9 ہجری میں یہ حکم آیا کہ بس یہ آخری سال ہے 10ویں ہجرت کے بعد، 10ویں ہجری کے بعد جب حضور خود حج کے لیے آئیں گے، کوئی مشرک کوئی کافر مکے میں داخل نہ ہو. اللہ نے ان کا داخلہ مکے میں حرام کر دیا. وہ دن، آج کا دن کوئی کافر مشرک مکے میں داخل نہیں ہو سکتا. مکے کی دکانداروں کا جنہوں نے کہا کیا ہوگا کیا ہوگا، ہماری تجارت رک جائے گی اگر یہ باہر کے دیگر لوگ نہیں آئیں گے، تجارت کیسے چلے گی؟
اللہ نے پھر جواب دیا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ ایک تاجران مکی کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ تمہیں اتنا مستغنی کر دے گا، ان کی آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، مسلمانوں کی وجہ سے اللہ تمہیں مالا مال کر دے گا۔ جائیے مسلمان تبرک کے لیے چیزیں وہاں سے لیتے ہیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نے لکھا مکے میں جو لوگ خریداری کرتے ہیں جائز چیزوں، مدینے میں جو خریداری کرتے ہیں، پیسہ دے کر چیز خریدتے ہیں، اللہ ان کے عمل نامے میں صدقے کا ثواب لکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بے فکر کر دیا۔ اے ڈرنے والوں، یورپ سے پتہ نہیں کیا ہوگا، آمدرفت رک جائے گی، تجارتی لین دین رک جائے گا۔ مٹی ڈالو ان بدبختوں پر جو تیرے حبیب کے ساتھ، اللہ کے حبیب کے ساتھ، تیرے پیغمبر کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ لعنت دے جو ایسے فرانس پر، اس کی صدر خنزیر ابن خنزیر پر لعنت دے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بونگتا ہے، اور تم کہتے ہیں اس کے سفیر کو سے نہیں نکالتے ہیں کہ تجارتی معاملات کے لین دین ختم ہو جائے گا۔ لعنت دے جو ایسے لین دین پر جو اس قسم کی بدبختوں سے تم کرتے ہو، یہ تو ازلی دشمن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں دیکھتے ہو کتنا دکھ تکلیف پہنچایا۔ بہرحال ایک بار پھر نہتے لاہوریوں نے ایک بار پھر قربانی دے دی۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کی بدلے میں پھر ایسا فیصلہ لے آئے۔ یہ لعنتی طبقہ مرزائی اور قادیانی بھی، اور اس کے جو ان کو چلانے والے یہ فرانس جیسے خنزیر، ہو سکتے اللہ ان کو ایک بار پھر ملیا مٹ کرنے کا فیصلہ فرما دے۔ ہم ختم نبوت کے شہدائی، آپ شہدائی ہیں، ختم نبوت کے شہدائی ہیں، جان مال کے ساتھ قربانی دینے کو ہم وقت تیار ہوں۔ ارے لاہور کی نوجوانوں نے ابھی اس رمضان میں اپنی جانوں کی قربانی دی، کیا ان کی جانیں قیمتی نہیں تھے؟ زخمی ہو کر اسپتالوں میں پڑے ہیں، کیا ان کے اعضاء ہمارے اعضاء سے کمزور تھے؟ آفرین ہو ان پہ جنہوں نے تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کا قربانی پیش کیا، اپنے آپ کو زخمی کیا، لیکن لاج رکھتے چلے گئے، مجبور کیا کہ فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے، فیصلہ کر دو، اللہ سے محبت ہے یا ان غلاظت کے ڈیروں سے تمہیں محبت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عینی ایمان ہے۔ اور دوسری بددعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور کا نام آئے اتنا کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کہہ دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ بہت بڑا حق ہے، خدا کی قسم ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مٹ بھی جائے، مر بھی جائے، تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اتنا تو کہہ دیا کرو۔ اور دوسری بددعا فرمائے ہلاک ہو جائے وہ جوان جس کے سامنے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور ان کو راضی کر کے یہ جنت کا حقدار نہ بنے۔ گھر میں بوڑھے ہیں، بوڑھی ماں ہے، بوڑھا باپ ہے، اے نوجوان تم سمجھتے ہو یہ گھر میں تمہارا جو ہے ایک تکلیف ہے، تمہارے گھر میں تم ان بوڑھوں سے نفرت کرتے ہو، خدا کی قسم تمہارے گھر میں برکتیں ان بوڑھوں کے ذریعے سے آ رہی۔ یہ سفید بال اگر گھر میں ہو، خدا کے لیے ان سفید بالوں کا احترام کرو۔ جس دن یہ سفید بال رخصت ہو گئے وہ گھر پھر قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہوگا۔ جائیے دیکھیے، جب والد والدہ رخصت ہو جائے پھر بھائیوں کا جائیداد پر کیا لڑائیاں ہوتی ہیں آپ کے سامنے ہے سب، ایک دوسرے کے خون کی پیاسے ہو جاتے ہیں۔ گھر کو متحد رکھا ہے تو ان سفید بالوں نے متحد رکھا ہے، اس گھر کو آباد رکھا ہے ان سفید بالوں نے آباد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ یا رسول اللہ والدین کا کیا مقام ہے؟ فرمایا یہ جہنم کی دروازے بھی ہے، جنت کی دروازے بھی ہے، راضی کرو گے یہ بوڑھے والدین جنت کی دروازے بنیں گے، ناراض کرو گے یہ بوڑھے والدین جہنم کی دروازے۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر بھی ان کو راضی کر کے جنت کے مستحق نہ بنے۔ جبرائیل السلام نے بدعا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اور آخری دعا یہ کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کی مہینے کو پا لیا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، واقعی وہ شخص اس لائق ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے
جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور پھر بھی اللہ سے مغفرت کا پروانہ لے کر نہیں آیا. اس جیسا مہینہ رمضان مبارک جیسا مہینے میں بھی کسی کی مغفرت نہیں ہوئی، وہ تو پھر اس لائق ہے کہ وہ برباد ہو. خدا کے لیے اس مہینے کی قدر کیجیے، ان کی لمحات کی قدر کیجیے. رحمت کا عشرہ رخصت ہونے کو ہے، اب اس کے بعد مغفرت کا عشرہ شروع ہوگا. کسی پر تو یہ ماہ رمضان مبارک ابتدا ہی سے رحمت بن جاتا ہے، اب مغفرت کا عشرہ شروع ہو جاتا ہے. اس میں مغفرت کا پروانہ تو لیجیے، اللہ کو راضی کیجیے، روزے کو روزہ بنائیے، عبادت کو عبادت بنائیے. اگر یہ رمضان ایسا گزر گیا پھر کہاں سے مغفرت ہوگی، پھر کیسے مغفرت ہوگی؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ چلتے چلتے کہہ دوں، یہ فطرانی کے حوالے سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، اگرچہ دن تو بعد میں آئیں گے لیکن رمضان میں دے سکتا ہے فطرانہ. ویسے تو گندم کا اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہے، بعض علماء نے 120-122 کے قریب لکھا ہے. میں احتیاطاً کہتا ہوں 130 روپیہ اس سال فطرانہ ہے. اگر کوئی ابھی کسی مستحق کو دینا چاہتے دے سکتے. فدیے بھی، جو بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کا فدیہ کوئی دینا چاہتا ہے تو ایک روزے کا فدیہ 130 روپیہ ہے اس سال. تو اس لیے یہ اپنے ذہن میں رکھ، آگے چل کے انشاءاللہ پھر مسائل بیان کریں گے. اللہ عمل کی توفیق